فرمایا کہ جب ماہ سیام رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اعمال کا جو صلہ اور اجر ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تو یہ مہینہ آتش دوزخ سے نجات کا مہینہ ہے۔ ماہ سیام رمضان المبارک اس اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اس لیے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت جبریل امین ہر سال رمضان المبارک کے اندر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور قرآن کا دور کیا جاتا تھا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے خاص طور پہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو یہ مہینہ گویا قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن اور رمضان یہ دونوں قیامت کے دن سفارش کریں گے، تو اللہ جل شانہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے روزہ دار کو اور قرآن پڑھنے والے کو جنت عطا فرما دے۔ یہ شہر مواسات بھی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا، محبت کا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ سیام میں خاص طور پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے رشتے کو بھی مضبوط کریں۔ اس مہینے کے اندر صدقات و خیرات کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ سیام رمضان المبارک کے اندر اس کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرتے تھے کہ جیسے تیز ہوا چلتی ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی، ان میں سے ایک چیز یہ ارشاد فرمائی ما نقصا مال عبد من صدقہ، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں۔ اس لیے کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیجئے، یہ مال کے اضافے کا سبب ہے اور یہ گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اور میں آپ کو خاص طور پہ مرکز مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ذیلی اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کی ترغیب دوں گا۔ جامعۃ المصطفیٰ، الکلیۃ المصطفیہ للبنات، المصطفیٰ اسلامک سینٹرز، ادارۃ المصطفیٰ اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ ادارۃ المصطفیٰ کا ہمہ جہت کام آپ کے سامنے ہے۔ اس مختصر وقت میں اس کا تعارف آپ کے سامنے کیا رکھوں، یہ خوشبو پھیل کے اپنا تعارف خود کروا چکی ہے، اور پھر پاکستان کے اس وقت جو معروضی حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جو ہمارا متوسط طبقہ تھا اور غریب طبقہ تھا وہ بھی مدارس دینیہ کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھایا کرتا تھا۔ 10 روپے، 5 روپے، 1000 روپیہ ماہانہ، 2000 روپے ماہانہ لوگ دیا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے گھر کا کچن چلانے سے بھی تنگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اہل خیر کو خاص طور پہ میں کہوں گا کہ وہ ان مراکز کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہر ماہ کروڑوں روپے کی خطی رقم درکار ہوتی ہے، تو ان اداروں کی نہ کوئی فیکٹریاں ہوتی ہیں اور نہ ہی کوئی ہمارے پاس جمع شدہ سرمایہ ہوتا ہے کہ مشکل حالات میں وہاں سے نکال کر کے ہم اس کو استعمال میں لے آئیں۔ جو جمع ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا تعطل بھی ان کے نظم کے روکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ روٹین کے اخراجات بھی ہیں اور تعمیراتی مراحل بھی ہیں اور دیگر پائپ لائن میں ہمارے منصوبہ جات بھی ہیں، تو ان سارے منصوبہ جات کی بھی وقت کے ساتھ ساتھ تکمیل کرنی ہے۔ جو ہمارے اہداف ہیں وہ تو وسائل میسر آئیں گے تو ہم ان کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن جو کام روٹین کے ساتھ چل رہا ہے اس کو تو رکنا نہیں ہے، اس کے لیے تو ہمیں بعض اوقات قرض بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ماہ سیام میں خاص طور پہ ہم توجہ دلاتے ہیں۔ تو اب بھی آپ سے عرض گزار ہیں کہ مرکز کی ضروریات کے لیے جو کروڑوں کی صورت کے اندر ہر ماہ موجود ہیں، بھرپور مالی تعاون کیجئے۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ ایسے رجال خیر اور ایسے مخیر لوگ ادارہ کو عطا کریں جو ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔
حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ مکتوبات میں فرماتے ہیں، ایک دانگ اعانت دین میں خرچ کرنا. دانگ اس دور کا سکہ تھا، اس دور میں یوں سمجھ لیجئے گا ایک پیسہ راہ دین میں اعانت دین میں خرچ کرنا دیگر مدات میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے افضل اور بہتر ہے. تو اس لیے میں آپ سے تاکید کر رہا ہوں کہ ماہ سیام کی جلوہ گری ہے تو آپ بھرپور انداز سے ادارے کے ساتھ تعاون کیجئے. اللہ آپ کو دنیا آخرت میں بہتر اجر نصیب فرمائے.